حدیث نمبر 2818 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں ہم حج کے مہینوں میں اور حج کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کا احرام باندھ کر نکلے، حتیٰ کہ جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم میں سے جس کے ساتھ حدی نہ ہو اور وہ اس احرام کو عمرہ میں بدلنا چاہے تو وہ ایسا کر لے، اور جس کے ساتھ حدی ہو وہ اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو جن کے پاس حدی نہیں تھی ان میں سے بعض نے اس پر عمل کر لیا اور بعض نے نہیں کیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جن صحابہ کرام کی طاقت تھی ان کے پاس ہڈی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا میں نے آپ کا کلام سنا ہے جو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اور میں نے عمرہ کے بارے میں بھی سنا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کیا میں نماز نہیں پڑھ سکتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم اپنے حج کے اعمال ادا کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ بھی عطا کرے گا۔ تم آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی وہ کچھ مقرر فرمایا ہے جو ان کے لیے مقرر فرمایا۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پس میں اپنے حج کے سلسلے میں نکلی، حتیٰ کہ جب ہم مینا میں اترے تو میں پاک ہو گئی۔ پھر ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصب میں اترے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلوا کر فرمایا اپنی بہن کو حرم شریف کی حد سے باہر لے جاؤ تاکہ وہ عمرہ کا احرام باندھیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کریں، میں تم دونوں کا یہاں انتظار کروں گا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں پس ہم وہاں سے نکلے اور میں نے احرام باندھا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی مقام پر آدھی رات کے وقت پہنچی۔ آپ نے پوچھا کیا تم فارغ ہو گئی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے صحابہ کرام کو چلنے کا حکم دیا، آپ بھی تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف کے پاس سے گزرے تو صبح کی نماز سے پہلے طواف کیا، پھر مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ حدیث نمبر 2819 ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے ہم میں سے بعض نے صرف حج کا احرام باندھا، بعض نے قران کا احرام باندھا اور بعض نے تمتع کیا۔ 2820 ایک اور سند سے قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کا احرام باندھ کر آئی تھی۔ حدیث نمبر 2821 ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے ذی قعدہ کے 5 دن باقی تھے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے اور ہمارا حج کے سوا کوئی ارادہ نہیں تھا، حتیٰ کہ جب ہم مکہ مکرمہ کے قریب ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس حدی نہ ہو جب وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرے تو احرام کھول دے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں 10ویں ذی الحجہ یوم نحر کو ہمارے پاس گائے کا گوشت آیا تو میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے ذبح کی ہے۔ یحییٰ راوی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث حضرت قاسم بن محمد سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم
تم نے یہ حدیث بعینہ بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 2822، ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔